السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو این ادر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ آج ہم جا رہے ہیں ان کی پھپھو کے گھر، بڑی پھپھو کے گھر۔ ہماری دعوت ہے تو میں دعا کو کہہ رہی تھی دعا آپ چلی جاؤ، کہتی نہیں مما میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ پہلے تو خود ہی اکیلے چلے جاتے ہیں پھپھو کے گھر، لیکن آج پھر عبدالرحمن تو چلا گیا تھا، یہ کہتی نہیں مما میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ تو گلی میں ہے اس کی پھپھو کا گھر، کہ مطلب جس ایریا میں ہم رہتے ہیں نا، تو سامنے والی بالکل گلی ہے، اس میں اس کے پھپھو کا گھر ہے، تو ہم وہاں جا رہے ہیں۔ آج ہماری دعوت ہے وہاں پہ۔ جب کہیں دعوت ہو تو کتنا مزہ آتا ہے، کچھ پکانا ہی نہیں پڑتا، مجھے تو بہت آتا ہے، پتہ نہیں آپ کو آتا ہے کہ نہیں۔ تو ایسے اسی بات پہ خوش ہو جاتی ہوں، لو آج کوکنگ نہیں کرنی پڑنی، کچھ بنانا نہیں پڑنا، وہاں جا کے ہی کھائیں گے۔ اور اب دعا خوش ہوتے ہوئے اپنے پھپھو کے گھر جا رہی ہے، تو میں نے کہا جاؤ بھاگ کے آگے جلدی سے چلی جاؤ، کہتی نہیں آپ ساتھ آئیں۔ اور یہاں پہ عبدالرحمن نے میں دیکھ لیا اور وہ دور سے بھاگا آ رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ ویڈیو بنانی ذرا مشکل ہی ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے میں نے زحان کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں موبائل پکڑ کے ویڈیو بنا رہی تھی، اور ادھر ادھر بچے مجھے ایسے دیکھ رہے تھے غور سے کہ میں کر کیا رہی ہوں۔ دور سے یہ دیکھ عبدالرحمن بھاگتا ہوا آ رہا ہے مجھے دیکھتے ہی کہ مما آ گئی۔ اب اس کی شوخیاں چیک کرنا ذرا، ویسے آرام سے پھر رہا تھا، لیکن اب آتے اس نے مجھے تنگ کر دینا، ماما جان موبائل دے دو، ماما جان موبائل دے دو۔ اس کی ایک ہی بات ہوتی ہے، بچے موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں تو آپ نے بھائی کو دیکھ کے خوش، بھیا آپ کہاں تھے؟ اور بچے ایسے دیکھ رہے ہیں، دور سے اشارے کر رہے ہیں، وہ دیکھو ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ اچھا جب یہاں وہاں کہیں کیمرہ لے کے جاؤ نا، تو سارے ایسے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب یہ بھی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور ایک بچی میرے کیمرے کو چھیڑے گی بھی، یہ اس نے میرے یہ ہینڈ بیگ کو چھیڑا تھا اور کیمرے کو۔ میں نے کہا چلو بچوں ویڈیو بن رہی ہے آپ کی۔ اب دعا جا رہی ہے، ہم پہنچ گئے ہیں دعا کے پھپھو کے گھر، اور دعا فاطمہ پھر بھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہی ہے۔ چلو جی اب ہم انٹر ہو گئے ہیں پھپھو کے گھر۔ یہ ہے ان کا چھوٹا سا گراج بنا ہوا ہے، سائڈ پہ اس کی پھپھو کا کمرہ ہے، اور وہ صحن ہے۔ ڈائریکٹ ہم گئے پھپھو کے کمرے میں، ان کی پھپھو کے کمرے میں، اور اندھیرا ایسے آ رہا ہے، میں نے فلیش لائٹ آن نہیں کی تھی۔ اور یہاں پہ پہلے سے ان کی چھوٹی پھپھو آئی بیٹھی ہیں، وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ تو اس بچے کے کام چیک کر لیں ذرا، فیڈر میں بوتل پی رہا ہے، تو واہ یہ ایسے دیوانہ ہے بوتل کا، اتنی زیادہ یہ پیتا ہے نا بوتل۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کو ڈرپ لگی تھی، ہاتھ میں اس کے برنولا تھا، اور ساتھ میں بوتل پکڑی تھی ہاتھ میں۔ اور اس بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس کو بخار چڑھا ہوا ہے، یہ بھی عبدالرحمن کی چھوٹی پھپھو کا بیٹا ہے، بیچارہ پتہ نہیں کیا بولی جا رہا تھا، اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی تھی، بخار میں تھا، اور بخار ایسے اس کے دماغ کو چڑھا ہوا تھا۔ اور جی بڑی پھپھو کے بچے آ گئے ہیں ٹیوشن گئے ہوئے تھے، اور یہاں زحان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کمرے میں ہوں، باہر تو نکلوں، اس کو بس باہر چھوڑنے کی دیر ہوتی ہے، پھر اس نے ایسے بھاگ بھاگ کے گلی میں جانا ہوتا ہے نا۔ تو یہ اب اس کی طرح کام چیک کرنا ہے اس بچے کے، یہ الماری میں سے الماری کھول کے اس کے اوپر چڑھ کے نا، پھر یہ الماری کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کے۔ یہ دیکھ لیں ذرا اس کے کام۔ اب اس کی مما نے اس کی اتنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں نا، یہ دروازے کے اوپر چڑھ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی مما کہتی ہے یہ ایسے چڑھ کے الماری پہ یہ شیر سا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے جھولے لیتا ہے۔ پھر مجھے کر کے دکھا رہا تھا مامی یہ دیکھو لکڑی کی کاٹھی میں کہا چلو مجھے چڑھ کے دکھاؤ، میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں۔ آرام سے کھڑا ہوا ہے، ذرا ڈر نہیں اس بچے کو، اتنا یہ نہ ڈر بچہ اور اتنا شرارتی بچہ ہے نا۔ اس کی مما کا حوصلہ ہے جو اس کو وہ کرتی ہیں، سنبھالتی ہیں۔ ابھی جب یہ چھوٹا تھا نا، یہ بچہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ مطلب کہ جیسے 1.5-2 سال کا ہونا ہے، کبھی مطلب گمتا اتنا گمتا تھا نا، گم ہو جاتا تھا۔ تو اس کی مما آتی تھی اس کو ڈھونڈنے ہمارے گھر آنا، اذان یہاں پہ ہے، اذان یہاں پہ ہے۔ ایک دفعہ تو اتنی دور سے ملا، یہ صرف دروازہ کھلنے کی دیر ہوتی ہے اور بچے نے نکل جانا ہوتا ہے۔ اب تو ویسے ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس کے کام چیک کر لیں، اس کی بوتل نہیں ختم ہوئی۔ تو اس کے ماموں بول رہے تھے اس کے ہاتھ پہ وہ برنولا سا لگا ہوا ہے، ہاتھ میں تو بوتل پکڑی ہے، ابھی اس کو ڈرپ لگی تھی۔ اور یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں مرغیاں، اور یہ چھوٹا سا چوزا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کی بھی ویڈیو بنا لوں۔ یہاں پہ جی کھانا بن رہا ہے،
ایک سائڈ پہ چائے، دوسری سائڈ پہ پتہ نہیں کیا ہے. اور یہاں پہ میں کھڑی ہوئی تھی، ایک دم سے اتنی بڑی بلی آئی نا، اس کو دیکھ کے میرا تراں ہی نکل گیا. اتنا برا ڈر گئی میں، لیکن میں ویڈیو نہیں بنائی اس کی. اتنی موٹی بلی نہیں، بلا ہی تھا. اور عبد الرحمن مسلسل مجھے تنگ کری جا رہا ہے، ماما جان موبائل دے دے، ماما جان موبائل دے دے. میں کہا تسی نہ منو ویڈیو بنا دینا. اگر اللہ اللہ کر کے میرا دل کر ہی گیا ویڈیو بنانے کا، بس بچے موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑتے. جب عبد الرحمن کو یہ ونٹر ویکیشنز ہوئی ہیں، مطلب چھٹیاں ہوئی ہیں ان کو سردیوں کی، ہم گھومنے پھرنے گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے جان ہی نہیں چھوڑی موبائل کی. اور یہاں پہ بن رہے ہیں کوفتے، اور یہ پتہ نہیں کیا، میرا خیال چکن ہے شاید. اور اندر بھی کچھ بن نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. یہ تو جب کھائیں گے پھر پتہ چلے گا. یہ چاول ہیں. اور ہاں یہ آ گیا پھر سے موٹا بلا. یہاں پہ جس کی چھوٹی پھپھو کی گاڑی آ گئی تھی، ان کے ہسبینڈ انہیں لینے آ گئے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. تو وہ کہتی میں نے جانا ہے جلدی، ڈاکٹر پاس جانا تھا. انہوں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا تھا، تو وہ جانے لگی. پھر اچانک سے ان کو یاد آ گیا ہماری نیبلائزر پڑی ہوئی ہے ادھر، ہمارے گھر ہی پڑی ہوئی تھی. تو پھر ان کے ساتھ میں گئی گھر. ویسے ہمارا گھر لاک تھا، تو میں نے کہا چلو. کہتی آپ میرے ساتھ آ جاؤ اور وہ مشین دے دو نیبلائزر. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اب یہ خومی، یہ چھوٹا بیٹا ہے، اور جو بڑے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، یہ دیکھ دیکھ کے ہنس رہا ہے. میں یہاں جلدی جلدی سے اوپر آئی، اور میں نے اس کے پپو کا کہا آپ رہنے دو، میں لے آتی ہوں جلدی سے. میرے روم میں ہی پڑی ہوئی تھی. اصل میں وہ زحان کو کیا تھا، زحان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. تو میں نے اس کے پپو کا جلدی سے آ کے ہمارا کمپیوٹر بھی دیکھ لو. یہاں پہ میں نے دیکھی، مجھے ملی نہیں. تو پھر ایک دم سے میرے مائنڈ میں نے اٹھا کے الماری میں رکھی تھی. یہ میں نے اس کی نیبلائزر اٹھا لی. تو میں اس کے پپو کو کہہ رہی تھی اوپر آ جاؤ آپ ہمارا کمپیوٹر دیکھ لو. کہتی نہیں میں جلدی میں ہوں، لیکن آ گئی تھی میرا خیال. ہاں بعد میں پھر آ گئی تھی. جی یہ میں نے شاپر میں ڈال دی ان کی مشین. اب ہم جا رہے ہیں اس کی پھپھو کی طرف دوبارہ سے، کیونکہ ابھی اس کے پاپا نہیں آئے تھے تو ہم نے ادھر ہی رہنا تھا. جی اب ہم نے وہ تو ہم نے دے دیا ان کو مشین، اور اب ہم واپس آ گئے ان کے پھپھو کے گھر. اور بچے بس، بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے تو پھر خاموشی ہوتی ہے، نہیں تو بچے تنگ کرتے. ویسے انہوں نے تنگ نہیں کیا تھا. تو دعا یہاں پہ مجھ سے ناراض ہو کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، کتنی دیر بیٹھی رہی، ہم باتوں میں مصروف ہو گئے. اور ایک دم سے اس کے رونے کی آواز آئی. جب میں باہر گئی تو کہتی مما آپ مجھے پیسے نہیں دے رہی تھی. میں نے کہا آپ نے مجھ سے کب مانگے؟ میں نے مانگے تھے، آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے. اور یہاں پہ جی ہم کر رہے ہیں گوسپ، اپنی باتیں شاتیں کر رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں ان کے پاپا کا. تو یہاں پہ جی حسین صاحب آ کے ممی موبائل دے دو، مامی موبائل دے دو. بس ایک موبائل کی جان چھوڑتے ہیں، دوسرا موبائل پکڑ لیتے ہیں. اپنی مما کے موبائل کی بیٹری لو کر دی. میں نے کہا نہیں حسین بیٹا میں نے ویڈیو بنانی ہے. اور زینب یہاں شرما رہی ہے، میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی. ممی نہ کریں، ممی نہ کریں. اور دیکھ لے ذرا، اتنی سردی میں ان بچوں کو چین نہیں ہے. ایک بھائی اس کا بوتل پی رہا تھا، اور یہ جوس کا ڈبہ لے کے آ گیا. اور باقی بچوں کی بھی ریس لگ جانی ہے، پھر انہوں نے کہنا ہم نے پینا ہے. دوحان صاحب آتے ہی سو گئے تھے، اب اٹھ گئے ہیں. اب رات کو اس نے سونا نہیں، یہ چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، پھر اس نے سونا کوئی نہیں ہے. اس کی بڑی پھپھو کا بیٹا بھی چارجنگ پہ ہی لگا ہوا ہے. پھر یہاں پہ بچوں کے پاپا آ گئے ہیں، اور بچے خوش ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں. وہ دعا کہتی میں دیکھ کے آتی ہوں میرے پاپا نہیں آئے، میرے بابا نہیں آئے، میرے بابا نہیں آئے. باہر کھڑی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے. اور زحان صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، یہاں سے نکل کے تو باہر چلے جائیں. اتنا تنگ کرتا ہے نا یہ، باہر بار بار نکل کے جا رہا تھا. اتنی دفعہ میں اس کو پکڑ کے لے کے آئی. اور یہاں پہ جی ہم کھانا کھانے لگے تھے. کھانے میں تھی میکرونی، بہت ہی مزے کی تھی، مٹروں والے چاول، سب کچھ ویسے مزے کا تھا. اور یہ ہے کٹلس ود رائتا، یہ بھی مزے کی تھی. ویسے کوکنگ بہت اچھی کی ہوئی تھی. اور یہ ہے میرا خیال دیسی چکن، یہ بھی مزے کا تھا. اور جی آ گئے ہمارے پاس کوفتے، اس کا ہم نے نک نیم رکھا ہوا ہے لوفتے. اینڈ روٹی. اور یہ ہے گجریلا، گجریلا بھی بہت مزے کا تھا. میں نے کھا لیا تھا، میرا اور مزید دل کر رہا تھا، میں نے کہا نہیں
اور یہاں پہ جی بچہ ڈانس کر کر کے دکھا رہا ہے یہ، اور گانا گا رہا تھا، میں نکلا اور گڈی لے کے میں نے کہا چلو اذان میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں، کہتا نہیں میں نے نہیں بولنا، اتنا پیارا لگا ماشاءاللہ سے۔ اور یہ ہے زینو، اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے برقع وغیرہ پہن لیا، بچوں کو ان کے پاپا کے ساتھ بھیج دیا، اور میں اور امی جی اب جا رہے ہیں گھر۔ تو میں نے کہا چلو میں ایسے ہی چل کے آ جاتی ہوں، تھوڑی سی واک ہو جائے گی، اب بچوں کو بائک پہ لے جائیں۔ اور یہ حسین صاحب کہتے ہیں میں نے جانا ہے ماموں کا کمپیوٹر دیکھنے، میں نے کہا آ جاؤ پھر، تو میں نے جو سامان وغیرہ تھا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہاں پہ چلتے چلتے اتنا خوف آ رہا تھا، لائٹ تھی نہیں، ایسے جیسے وہ ہارر موویز میں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پیچھے بیک گراؤنڈ پہ میوزک لگا دو تو پھر وہی بس خوف سا آنا ہے۔ اور یہاں پہ لڑکیاں نا، رات کا ٹائم تھا، مطلب تقریباً 11 بجے ہوں گے، ریکٹ شٹر کھیل رہی تھی باہر کھڑی۔ ماں حسین کہتا مامی ان کی ویڈیو بنا لو، میں نے کہا نہیں، تھوڑی سی بنائی میں نے کہا نہیں نہیں ان کو پتہ چل جانا ہے۔ یہاں پہ تو صحیح خوف آ رہا تھا، اتنا اندھیرا، حالانکہ 11 کا ٹائم ہوا تھا، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا تھا، 11 بج گئے تھے، اور اتنا خوف آ رہا تھا۔ امی جی کہتے ہیں ہم کہاں تک پہنچے، امی جی کی ٹانگ میں بہت درد ہو رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، بس ہم گھر پہنچ گئے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔